السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا پیج نمبر ہے 04، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 17 سے لے کر 24 تک۔ تو ساتھ میں رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم ہم یعنی ان کی مثال، ان لوگوں کی یا لوگوں کی۔ مثل الذی اس شخص کی طرح، تو پہلا جمع دوسرا مفرد سنگل ایک، جس نے استوقد نارن انگار سلگائی یا انگار جلائی۔ اب جب انگار سلگی تو فلما اضاءت فیمیل کا صیغہ ہے، نار فیمیل کا صیغہ ہے، اس نار نے، اس آگ نے روشن کیا اطراف کو، ما حولہ، اپنے اطراف کو روشن کیا۔ تو اب کیا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، جب لوگ مدینہ آئے تو کچھ لوگ ایمان لائے، یعنی ہجرت کر کے جب تشریف لائے تھے تو کچھ لوگ ایمان لائے مدینہ کے، پھر منافق ہو گئے۔ چونکہ اقرار زبان سے کیا تھا، دل سے تصدیق نہیں کی تھی۔ تو اللہ، اب دیکھیے ذہب اللہ، خیال رکھے گا معنی کو، ذہب کے معنی جانا، مگر یہاں جانے کے معنی نہیں کرنا، اس لیے کہ با ہے۔ اب جب میں با کہوں نا تو وہ با نہیں، حرف ابجد کا میں نام لیتا ہوں، تو وہ ابھی دیکھو بی ہے، بی نورہم، میں کہہ رہا ہوں با ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے، میں حرف ابجد کا نام لیتا ہوں۔ تو با ہے لیکن کیسا ہے، بی زیر کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ با آئے تو کیا کرے گا، معنی میں تبدیلی لائے گا۔ تو ذہب اللہ کے معنی سمجھنے کے لیے، گیا نہیں بلکہ لے گیا، لیکن ابھی لے گیا مناسب ترجمہ کریں، سلب کیا ان کے نور کو، یا اچک لے گیا ان کے نور کو، بینائی کو، دیکھیں، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیریوں میں کہ اب دیکھتے نہیں۔ اب یہاں آپ غور کیجئے گا، ظلمات جمع ہے اندھیریوں کی، گمراہی کی، اور نور ایک ہی ہے اللہ کا۔ اب ان کی مزید وضاحت، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سمن بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لوٹتے نہیں، لوٹیں گے نہیں، کیسے لوٹیں گے؟ ایک انسان بہرا ہو، گونگا ہو، اندھا ہو تو وہ کیسے لوٹے گا؟ تو سم یہ جمع ہے اسم کی، اسم یعنی بہرا، سم یعنی بہرے۔ بکمن جمع ہے ابکم کی، ابکم یعنی گونگا، بکمن یعنی جمع گونگے۔ امیون جمع ہے اعما کی، ویسے ہمارے یہاں آما کہتے ہیں، تو اعما کی، تو اسے محفوظ کر لیں۔ اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے تو سنیے گا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ تو وقف کرنے کو بھی آپ غور کرتے جائیے، کبھی اگر اضطراری سانس ٹوٹی تو ایک لفظ ہی نہیں، معنی مفہوم کو دیکھ کر۔ یہ ہے کہ مثال آسمان سے بارش، فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں، رعد گرج برق بجلی۔ اب سیب کے معنی ہم بارش کے کر رہے ہیں، مطر کے معنی بھی بارش کے کرتے ہیں، تو مطر میں اور سیب میں فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو غور کریں تو خود ہی نظر آئے گا۔ جی، مطر نارمل بارش، اور سیب موسلا دھار، کڑک والی، گرج والی، اندھیری تاریکی۔ جی، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف غور کریں، اندھیریاں، گرج، رات، بجلی کے اپنی انگلیوں کو، یعنی اصابع اصبع کی جمع، اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں۔ کیوں؟ صواعق، کڑک، جب بجلی گرتی ہے نا تو کڑکڑاتی آواز آتی ہے، موت کے ڈر سے،
لیکن یہ اب مر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے۔ اب اس برق کی مزید وضاحت سنیے، یعنی بجلی کی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے۔ جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو چل پڑتے ہیں اس میں، مشو جمع کا صیغہ ہے، اور جب بھی اندھیرا ہوتا ہے ان پر، رات تاریک ہوتی ہے، قاموا تو رک جاتے ہیں، قاموا قیام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، مشو چلنا، قاموا کھڑا ہونا۔ اگر اللہ چاہے تو لذہب، پھر دیکھیے ذہب آیا پھر با ہے، اگر اللہ چاہتا یا چاہے تو جائے نہیں، اچک لے ان کی قوت سماعت اور بصارت۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ منافقین کا سلسلہ شروع ہوا، باقی متعدد بار ان کا ذکر آئے گا، اور پھر سورہ منافقون بھی، تو ان کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو گاہے بگاہے دی جائے گی۔ باقی اتنا کافی ہے یہاں پر جو ہم نے آپ کو الفاظ حروف کے معنی بتائے، اسے آپ نوٹ کر لیں۔ اب اگلی آیت سماعت کیجیے گا۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عام دعوت، اعبدوا، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سب اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ۔ اب اللہ کی مزید وضاحت۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ دیکھیے وانتم تعلمون، نہ کہ ت جھٹکے سے، نہ کہ تا۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے اتارا پانی، یہ اس کے ذریعے سے، پانی یعنی بارش، اس کے ذریعے سے میوے نکالے جو تمہارے لیے بطور رزق کے ہیں، تو تم مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اندازہ ندن کی جمع۔ اور تم جانتے ہو، جی جانتے بوجھتے کہ وہ شریک، اس کا شریک نہیں۔ اب رخ ہو رہا ہے قرآن کی طرف، جس کا انکار کرتے تھے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اتارا ہمارے بندے پر، تو فَأْتُوا، فَأْتُوا کے معنی آؤ، مگر آگے با ہے، لے آؤ کوئی ایک سورہ اس جیسی۔ دیکھیں ترجموں کو کیا خیال رکھیں۔ اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو، شہداء شہید کی جمع ہے، تو معنی جو حاضر ہو، تو مددگار جو تمہارے پاس حاضر ہیں، حاضر کرو، تو مددگار معنی کی ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو۔ اب اگلی آیت کی طرف توجہ دیں، چونکہ گرامر ہے، معنی مفہوم، تو اس طریقے سے گرامر موٹے موٹے یاد کریں گے نا تو پورے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، تو ساتھ میں رہے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ سنیے پہلے۔ اگر تم باز نہیں آئے، یعنی اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی آیت صورت نہیں بنا لایا، ابھی صورت کا ذکر ہے، بعد میں پھر آیت کا بھی ذکر ہوگا۔ تم نہیں بنا لائے، یہ کام نہیں کیا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس
انگار سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آپ کو سمجھنا کیا ہے، لم اور لن، لم اور لن یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، لم کے بعد بھی تفعلو اور لن کے بعد بھی تفعلو، اصل میں یہ تفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلون، کیا ہے یہ اصل میں؟ تفعلون، معنی کیا ہوں گے؟ پرزنٹ، کرتے ہو، کرو گے، جی۔ اب لم نے کیا کیا؟ نون کو گرا دیا، تو کیا ہو گیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا۔ لن نے بھی یہی کیا، نون کو گرا دیا، تو گویا کہ دونوں ایک کام میں مشترک۔ اگر نون نہیں ہوتا تو اس پر جو حرکت ہے اسے گرا دیتے ہیں، تو محفوظ کر لیں، اعراب میں دونوں مشترک لیکن معنی میں دونوں مختلف۔ تو لم جب بھی آتا ہے تو وہاں نہ پرزینٹ کے معنی ہوں گے نہ فیوچر کے بلکہ پاسٹ کے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ آیت نہیں بنا سکے، ہے نا، آیت کا نہیں، آیت کا تو بعد میں ذکر آئے گا، سورت کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی بھی سورت اگر تم نہیں بنا سکے، نہیں بنائے، اور لن کیا کرتا ہے؟ فیوچر میں لے آتا ہے، اور تم ہرگز نہیں بنا سکو گے ایک سورت، جی۔ تو ابھی تو سورت سے شروع ہو رہا ہے، بعد میں پھر آیت بھی آئے گا۔ تو آپ نے نوٹ کر لیے، لم اور لن ہم پڑھتے ہیں جب ادغام اخفا کریں گے تو ظاہری عمل نوٹ کر لیے اور باطنی معنی مفہوم کے اعتبار سے پھر ہم یادہ کریں گے تاکہ آپ کو مستحکم ہو جائے۔ فَاتَّقُوا، جب نہیں لائے، تم نہیں بنا سکے کوئی صورت اور نہ بنا سکو گے، تو پھر اپنے آپ کو بچاؤ اس انگار سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جی، جو تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ تو سلسلہ شروع ہو چکا ہے منافقین کا، اس کے بعد جو ہے اب نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں، تو مطلب ہے کہ صفات صفات پر ذکر آئے گا، اور خاص کر جو ہم نے آپ کو جو معنی بتائے ہیں اور جو گرامر جو بتائیں، اسے بھی آپ محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اور ہم پھر ملیں گے، اللہ نے توفیق دی، اس کی توفیق آپ کے ہمارے شامل حال رہی تو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔